جون کی وہ حبس زدہ رات نواز احمد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں موجود پرانا پنکھا پوری قوت سے چلنے کے باوجود صرف گرم ہوا کے تھپیڑے ہی دے رہا تھا۔ نواز احمد جو کہ اب 70 برس کے ہو چکے تھے، شوگر کے مریض ہونے کی وجہ سے اکثر پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ اس رات بھی جب پیاس نے ان کا حلق خشک کر دیا تو انہوں نے نیم آنکھوں سے اپنے سرہانے رکھی پانی کی سراہی کو دیکھا جو بدقسمتی سے خالی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار ہمت کی کہ خود اٹھیں، لیکن جوڑوں کے درد اور کمزوری کی قدم جمانے نہ دیے۔ آخر کار انہوں نے دبی دبی آواز میں اپنے بڑے بیٹے کو پکارا، زعفران، بیٹا زعفران۔ کمرے کے دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نواز احمد نے ذرا بلند آواز میں دوبارہ پکارا تو ساتھ والے کمرے سے زعفران کے پیر پٹکنے کی آواز آنے لگی۔ چند لمحوں بعد زعفران غصے میں بھرا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نیند کا خمار کم اور نفرت کے جذبات زیادہ نمایاں تھے۔ ابا، کیا مصیبت ہے؟ آدھی رات کو کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ اس نے چلا کر کہا۔ نواز احمد نے لرزتی آواز میں جواب دیا، بیٹا، پیاس بہت لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، بس ایک گلاس پانی دے دو۔ زعفران نے ایک زوردار آہ بھری اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا۔ ابھی تو میری آنکھ لگی تھی اور آپ نے جھنگھاڑنا شروع کر دیا۔ اب میری نیند غائب ہو چکی ہے اور اگلے 2 گھنٹے تک میں دیواریں تکتا رہوں گا۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے نا، نہ خود سوتے ہیں اور نہ ہمیں چین لینے دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم سارا دن کام کے تھک ہار کر آتے ہیں؟ ابھی یہ تکرار جاری تھی کہ دوسرا بیٹا عمران بھی آنکھیں ملتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے صورتحال بھانپ لی اور ہمدردی جتانے کے بجائے اپنے بھائی کی طرف داری شروع کر دی۔ یار زعفران، چھوڑو، بس سو جاؤ۔ کیا کریں، والد محترم ہیں، اب ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ عمران نے اپنے باپ کی طرف مڑ کر دیکھا اور بڑے سخت لہجے میں بولا، ابا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پانی کی بوتل بھر کر اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ ہمیں بار بار اس طرح نیند سے بیدار کر کے اپنی بد دعائیں نہ لیا کریں۔ ہم انسان ہیں، کوئی مشین نہیں جو آپ کی ایک پکار پر اٹھ کھڑے ہوں، لیکن آپ ہیں کہ ہماری بات سنتے ہی نہیں، بس اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ نواز احمد خاموشی سے اپنے بیٹوں کی تلخ باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جن بیٹوں کے آرام کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور آج ایک گلاس پانی کے بدلے ان کی عقل اور وجود پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تھک کر آنکھیں موند لیں اور دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ کبھی تم سے پانی نہیں مانگوں گا، جاؤ سو جاؤ۔ بیٹے تو پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے، لیکن نواز احمد کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ ان کا دم گھٹنے لگا۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے خود اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے قریب لاٹھی تھی تھامی اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے کچن کی طرف رینگتے ہوئے چلے گئے۔ اندھیری رات دیری میں ان کی لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ان کی تنہائی کا ماتم کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئے، وہ ایک گلاس پانی پی کر تھوڑی راحت محسوس کی۔ اچانک کچن کی لائٹ جل اٹھی۔ سامنے زعفران کی بیوی عالیہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ تھی۔ سسر جی، آدھی رات کو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا، جیسے وہ کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ رہی ہو۔ نواز احمد نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، مجھے پیاس لگی تھی، بس پانی پینے آیا تھا۔ عالیہ نے کچن کے شیلف کی طرف اشارہ کیا اور تیکھے لہجے میں بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سامنے 10,000 روپے پڑے تھے جو میں نے شام کو رکھے تھے، کل اٹھا لوں گی۔ وہ کہاں گئے؟ وہ تو غائب ہیں۔ نواز احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، بیٹی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو پیسے دیکھے تک نہیں، میں تو صرف پانی کا گلاس لینے آیا تھا۔ لیکن عالیہ نے ایک نہ سنی اور شور مچانا شروع کر دیا، جھوٹ بولتے ہیں آپ، میرے پیسے آپ نے ہی اٹھائے ہیں، یہاں آپ کے سوا اور کون ہے؟ اس کے چیخنے کی آواز نے پورے گھر کو لرزا دیا، اور چند ہی منٹوں میں زعفران، عمران اور کامران سب کچن میں جمع ہو گئے۔ عالیہ نے روتے ہوئے ڈرامہ شروع کیا، دیکھیے جی، آپ کے باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔
میری دن رات کی کمائی جو میں نے لوگوں کے کپڑے سی سی کر جمع کی تھی وہ انہوں نے غائب کر دی ہے۔ کل ہی مجھے یہ 10,000 روپے ملے تھے، میں نے الماری کے پاس رکھے تھے اور اب وہ وہاں نہیں ہیں۔ زعفران کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کے گریبان کے قریب ہاتھ لے جا کر کہا، ابا جان، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اب اس گھر سے نکل جائیں؟ اس عمر میں چوری کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو جو چاہیے ہمیں بتائیں، لیکن یہ حرکتیں نہ کریں۔ نواز احمد کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنی آواز کو بلند کیا اور گرج کر کہا، بکواس بند کرو زعفران، تم اپنے باپ پر وہ الزام لگا رہے ہو جس نے تمام عمر حلال کما کر تمہیں پالا، جس نے تمہیں پڑھا لکھا کر انسان بنایا، مگر زعفران پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے جواب دیا، آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، باقی والدین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، آپ کوئی دنیا سے الگ نہیں ہیں۔ اب شرافت سے میری بیوی کے پیسے واپس کریں، ورنہ یاد رکھیں کل صبح میں آپ کو کسی اولڈ ہوم کی نظر کر آؤں گا۔ باپ کی تذلیل کا یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہا، یہاں تک کہ نواز احمد ہمت ہار کر اپنے بستر پر آ گئے۔ وہ ساری رات سسکیاں بھرتے رہے اور اللہ سے اپنی موت کی دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی، کبھی ان کے آگے اف تک نہ کی تھی، میری اولاد اتنی نافرمان کیسے ہو گئی؟ مولا، مجھے ہمت دے، مجھے راستہ دکھا۔ نواز احمد کی دعا ابھی جاری تھی کہ باہر سے زعفران دوبارہ سے اور اس کے بھائی کی آوازیں آنے لگیں۔ سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن ان کے گھر میں اندھیرا چھانے والا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے آنگن میں قدم رکھا تو نواز احمد اب بھی سجدے میں پڑے سسک رہے تھے۔ رات بھر کی تذلیل اور اپنوں کے طنز کے تیروں نے ان کے وجود کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ ابھی جائے نماز سے اٹھے ہی نہیں تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ زعفران اور عمران دونوں بھائی ایک بار پھر شیر ہو کر اندر داخل ہوئے۔ زعفران کے چہرے پر صبح کی تازگی کے بجائے ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ ہاں بھائی، ابا جی، کیا سوچا ہے؟ رات کا حساب کتاب ابھی باقی ہے، عالیہ کے پیسے نکالیں ورنہ تلاشی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نواز احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بیٹوں کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر وہ جلال نمودار ہوا جو برسوں کی ایمانداری اور خودداری کا نتیجہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا باپ چور ہے؟ انہوں نے دھیمے لیکن مستحکم لہجے میں پوچھا۔ عمران نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ابا، عقل سے کام لیں، گھر میں کوئی باہر کا بندہ تو آیا نہیں، یا تو جنات لے گئے یا پھر آپ کے ہاتھ صاف ہوئے۔ یہ کہہ کر زعفران نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ نواز احمد ساکت کھڑے رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن وہ مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ ان کا اپنا خون، ان کی اپنی پرورش آج ایک مٹھی بھر روپوں کے لیے ان کے جسم کو چھو رہی تھی، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اسی اثنا میں دیوار کے دوسری طرف سے پڑوسی اکرم کی آواز آئی، اکرم جو کہ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً نیچے اتر آیا اور حویلی کے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ شرم کرو زعفران، شرم کرو۔ عمران، یہ تم کر کیا رہے ہو؟ اکرم کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں تھی۔ میں چچا نواز کو اس وقت سے جانتا ہوں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے پوری سروس میں ایک دھیلا ادھر ادھر نہیں کیا۔ یہ اپنے ہی گھر میں چوری کریں گے؟ خدا کا خوف کرو۔ زعفران نے پلٹ کر اکرم کو گھورا اور بدتمیزی سے بولا، اکرم بھائی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے دفع ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی بھی بے عزتی کر دوں۔ اکرم نے افسوس سے سر ہلایا اور نواز احمد کی طرف دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ چچا، میں آپ کی شرافت کی گواہی دیتا ہوں، ان نالائقوں کی باتوں کا غم نہ کریں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اکرم تو وہاں سے چلا گیا لیکن ان کی باتوں نے زعفران کو مزید اشتعال دلا دیا۔ نواز احمد اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑے کرب سے گزر رہے تھے۔ انہیں اس حویلی کی ایک ایک اینٹ اپنی طرف دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
یہ حویلی ان کے والد جو خود ایک بااصول پٹواری تھے ان کی نشانی تھی۔ نواز احمد نے خود بھی پٹواری کی حیثیت سے 40 سال ایسے ایمانداری سے نوکری کی تھی کہ بڑے بڑے جاگیردار ان کے نام سے کانپتے تھے، کیونکہ وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئے اور نہ ہی کبھی کسی غریب کا حق مارا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے ان کے بیٹے اکثر ان سے لڑتے تھے کہ ابا، باقی پٹواریوں نے بنگلے بنا لیے، گاڑیاں لے لیں اور آپ ابھی تک اسی پرانی حویلی میں سڑ رہے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے، بیٹا، حرام کا لقمہ تمہاری رگوں میں زہر گھول دے گا۔ میں تمہیں عزت کی روٹی کھلا رہا ہوں۔ آج جب ان کے رزق میں تھوڑی تنگی آئی تو بیٹوں نے اس ایمانداری کو ان کی بے وقوفی قرار دے دیا۔ نواز احمد کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی اور کمرے کے کونے میں پڑے اس پرانے وزنی اور زنگ آلود صندوق کی طرف بڑھے جسے برسوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ زعفران اور عمران تجسس سے دیکھنے لگے کہ ابا کیا نکالنے والے ہیں۔ نواز احمد نے ایک پرانی چابی نکالی، تالا کھولا اور صندوق کی تہہ سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی بوسیدہ سی کتاب نکالی۔ یہ وہ کتاب تھی جو ان کے والد نے مرتے وقت انہیں دی تھی اور کہا تھا، بیٹا، یہ تمہاری آخری پناہ گاہ ہے، اسے صرف اس وقت کھولنا جب تمہاری اپنی اولاد تمہیں ٹھکرا دے۔ نواز احمد نے اس وقت اس بات کو ایک بوڑھے باپ کی فکر سمجھ کر ہنس کر ٹال دیا، لیکن آج وہ وقت آ چکا تھا۔ عالیہ بھی وہاں آ کھڑی ہوئی اور طنزیہ انداز میں بولی، لو جی، لگ رہا ہے چوری کے پیسے اسی کپڑے میں چھپا رکھے ہیں، دکھائیں ذرا کیا ہے اس میں۔ نواز احمد نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سبز ریشمی کپڑا کھولا تو اندر سے ایک قدیم رجسٹر نما کتاب نکلی۔ زعفران نے کہا لگایا، یہ کیا ہے، ردی کے کاغذ؟ ابا، ہمیں پیسے چاہیے، یہ پرانی کتابیں نہیں۔ نواز احمد نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے جسے تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اب میں جا رہا ہوں اور شاید آج کے بعد تمہیں میری ضرورت نہ پڑے۔ وہ اپنی لاٹھی اور وہ کتاب لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ عالیہ پیچھے سے چلائی، جائیں جائیں، لیکن یاد رکھنا بغیر پیسوں کے واپس مت آنا۔ نواز احمد نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان کا رخ اب تحصیل آفس کی طرف تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین 40 سال گزارے تھے۔ راستے میں ان کے ذہن میں اپنے باپ کی وصیت گونج رہی تھی، کچھ بھروسہ نہیں نواز، یہ بچے جو آج مٹی کے کھلونے بنا رہے ہیں، کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں تو نہیں معلوم کہ یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تحصیل آفس پہنچتے ہی وہاں کے چوکیدار اور پرانے ملازمین انہیں دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو گئے۔ موجودہ تحصیلدار جو نواز احمد کی ایمانداری کے قصے سن کر بڑا ہوا تھا، فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نواز صاحب، آپ یہاں، خیریت تو ہے نا؟ نواز احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تحصیلدار کے گلے لگ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ تحصیلدار نے نواز احمد کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور فوراً اپنے ملازمین کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ شہر کا سب سے معتبر اور ایماندار پٹواری، جس کی دیانت کی مثالیں محکمہ مال میں آج بھی دی جاتی تھی، کس طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ نواز احمد نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پیا اور جب ذرا حوصلہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی وہ تمام داستان غم سنا ڈالی جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے سینے میں دفن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک ایک پائی بچا کر انہوں نے بیٹوں کی خواہشات پوری کی تھی، لیکن آج وہی بیٹے انہیں چور کہہ کر گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ تحصیلدار کا غصہ بہت برا حال تھا غصے سے، لیکن اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے پوچھا، چچا، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے ایک وصیت کی تھی اور ایک کتاب دی تھی، وہ کہاں ہے؟ نواز احمد نے میز پر وہ سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی بوسیدہ کتاب رکھ دی۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا، اس پر پرانی کتاب کی خوشبوؤں سے جیسے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ تحصیلدار نے بڑے احترام سے وہ کتاب کھولی۔ وہ دراصل ایک رجسٹر تھا جس کے ہر صفحے پر نواز احمد کے والد کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تحریر تھی۔ جیسے جیسے تحصیلدار صفحات پلٹتا گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اس کتاب میں نہ صرف یادداشتیں تھیں بلکہ وہ تمام قانونی ثبوت اور جائیداد کی تفصیل تھی جن کے علم نواز احمد کو بھی خود نہیں تھا۔
کتاب کے درمیانی حصے میں موٹے قلم سے ایک وصیت لکھی تھی، جس کے ساتھ تحصیل کے پرانے نقشے اور سرکاری مہریں لگی ہوئی تھی۔ تحصیل نے اینک درست کی اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ جائیداد جو دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، رقبہ 100 ایکڑ، میرے بیٹے نواز احمد کی ملکیت ہے، جو اس وقت دریا برد ہو چکی ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب دریا اپنا راستہ بدلے گا یہ زمین سونا اگلے گی۔ اس کے علاوہ یہ شہر کی بڑی حویلی جس میں نواز رہائش پذیر ہیں، قانونی طور پر صرف اور صرف نواز احمد کے نام کی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اسے کسی بھی فلاحی کام کے لیے وقف کرنے یا اپنی نافرمان اولاد کو یہاں سے بے دخل کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ نواز احمد یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دریا کے کنارے ان کے والد کی کچھ زمینیں تھیں، لیکن وہ اسے بیکار اور بنجر سمجھتے تھے۔ تحصیلدار نے مسکرا کر نواز احمد کی طرف دیکھا اور کہا، چچا، آپ کو شاید خبر نہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں دریا نے اپنا رخ بدل لیا اور وہ 100 ایکڑ زمین اب مکمل طور پر کاشت کے قابل ہو چکی ہے۔ اس زمین کے آج کی مارکیٹ ویلیو کروڑوں میں ہے۔ آپ اب ایک عام انسان نہیں بلکہ اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار بن چکے ہیں۔ نواز احمد کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی۔ انہوں نے ایک لمبی سوچ کے بعد تحصیلدار سے کہا، بیٹا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے ایسی اولاد کے ساتھ رہنا ہے جو عزت کرنا نہیں جانتی۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب میری آخری پناہ گاہ ہوگی، تو آج میں اس پناہ گاہ کا استعمال کروں گا۔ انہوں نے عزم معصم کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین فروخت کر دی جائے اور اس کا سارا پیسہ ایک یتیم خانے کو عطیہ دے دیا جائے، اور یہ حویلی اب میری اولاد کا ٹھکانہ نہیں رہے گی۔ یہاں میں ایک اولڈ ہوم بنانا چاہتا ہوں، جہاں میرے جیسے وہ بوڑھے رہیں گے جنہیں ان کے اپنوں نے دھتکار دیا۔ تحصیلدار نواز احمد کے اس بڑے فیصلے پر ششد رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے عملے کو بلایا اور تمام قانونی کاغذات تیار کرنے کا حکم دیا۔ نواز احمد نے وصیت پر دستخط کر دیے۔ اب وہ قانونی طور پر اپنی جائیداد کے تنہا مالک تھے، اور ان کے بیٹوں کا اس پر کوئی حق باقی نہ تھا۔ تحصیلدار نے، چچا، آج رات آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ میرے مہمان ہوں گے۔ کل صبح ہی ہم پولیس کے ساتھ آپ کی حویلی چلیں گے تاکہ آپ کا فیصلہ نافذ کیا جا سکے۔ اس رات نواز احمد تحصیلدار کے گھر ٹھہرے، جہاں تحصیلدار کے چھوٹے بچوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ نواز احمد نے انہیں کہانیاں سنائی اور ان کے ساتھ کھیلے۔ برسوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ گھر کا سکون کیا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹوں کی یاد آئی، لیکن وہ یاد اب درد نہیں بلکہ ایک سبق بن چکی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں زعفران، عمران اور عالیہ خوشیاں منا رہے تھے کہ بوڑھا گھر سے چلا گیا اور اب وہ اس گھر کے مالک بن بیٹھیں گے۔ تحصیلدار کے گھر گزارنے والے وہ چند گھنٹے نواز احمد کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ اسے برسوں بعد وہ عزت ملی تھی جس کا وہ حقدار تھے۔ تحصیلدار کے بچوں نے جب اسے دادا جان کہہ کر پکارا اور ان کی گود میں بیٹھے تو اسے احساس ہوا کہ خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ اصل رشتہ تو محبت اور احترام کا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی شہر کی دوسری جانب ان کی اپنی حویلی میں ایک طوفان دستک دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج پوری آب و تاب سے نکلا تو تحصیلدار نے اپنے وعدے کے مطابق تمام قانونی کارروائی مکمل کر لی۔ اس نے شہر کے ایک نامور پراپرٹی ڈیلر کو بلایا اور نواز احمد کی زمین کا سودا طے کیا۔ جب پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ اس زمین کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے تو نواز احمد کے چہرے پر کوئی لالچ نہیں آئی، بلکہ انہوں نے سکون کا ایک سانس لے لیا۔ انہوں نے وہ تمام رقم کراچی کے ایک بہت بڑے یتیم خانے کے نام منتقل کرنے کا کاغذات پر دستخط کر دیے۔ تحصیلدار نے جب یتیم خانے کے مینیجر کو فون کیا اور اس عظیم عطیے کی اطلاع دی تو وہ مینیجر اپنی سماعتوں پر یقین نہ کر سکا۔ وہ اسی وقت فلائٹ پکڑ کر واپس پہنچ گیا جہاں نواز احمد موجود تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نواز احمد کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ نے کتنے یتیموں کے سر پر چھت اور ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے۔ میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے نہیں بلکہ آپ کے قدم چھونے آیا ہوں۔ نواز احمد نے اسے گلے لگایا اور صرف اتنا کہا، بیٹا، یہ میرا نہیں، میرے رب کا کرم ہے اور میرے والد کی وہ کمائی جو انہوں نے دیانت داری سے بچا کر رکھی تھی۔ اب باری تھی اس حویلی کی جہاں نواز احمد کے نافرمان بیٹے قابض تھے۔
تحصیلدار نے پولیس اسٹیشن جا کر اور انسپکٹر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انسپکٹر، جو پہلے ہی نواز احمد کے ایمانداری کا متعارف تھا، فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے نواز احمد سے کہا کہ چچا، آپ فکر نہ کریں، آج انصاف ہو کر رہے گا۔ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور قانون کا اپنا راستہ خود بنائے گا۔ نواز احمد، تحصیلدار اور پولیس کا قافلہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گاڑیاں حویلی کے دروازے پر رکی تو محلے میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اپنی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکنے لگے، پٹواری صاحب کے گھر پولیس کیوں آئی ہے؟ نواز احمد نے لرزتے قدموں سے اپنی حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا اور دروازے پر دستک دی۔ زعفران، جو اندر ناشتے کی میز پر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا، غصے میں باہر آ گیا۔ کون ہے بھائی؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور سامنے اپنے باپ کو پولیس کے ساتھ دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن اس کی بدتمیزی اب بھی کم نہ ہوئی۔ او، تو آپ پولیس لے آئے ہیں؟ کیا ہوا، پیسے نہیں ملے؟ تو اب ہمیں ڈرانے آئے ہیں؟ اس نے گرج کر کہا۔ عمران اور کامران بھی باہر نکل آئے۔ عمران نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ابا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ گھر کی بات جو چوراہے پر لے آئے۔ ہم تو آپ کی فکر کر رہے تھے اور آپ ہمیں پولیس دکھا رہے ہیں۔ نواز احمد خاموش کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی ممتا نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا۔ انہوں نے خاموشی سے وہ قانونی کاغذات زعفران کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پڑھو زعفران، یہ تمہارے دادا کی وصیت ہے اور یہ عدالت کا حکم نامہ۔ نواز احمد کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ زعفران احمد نے جھپٹ کر کاغذات چھینے اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پر پسینے آنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ ہکلانے لگا، یہ ناممکن ہے۔ یہ زمین تو بنجر تھی، دریا میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ حویلی ہمارے نام کیوں نہیں ہے؟ تحصیلدار نے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ تمہارے دادا جانتے تھے کہ تمہاری فطرت میں وفا نہیں ہے۔ یہ حویلی نواز احمد کی ملکیت ہے اور انہوں نے آج سے اولڈ ہوم فلاحی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس حکم نامے کے مطابق تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو 1 گھنٹے کے اندر یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ عالیہ، جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، چیخ اٹھی، ہم کیوں نکلیں؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے یہاں زندگی گزاری ہے۔ لیکن انسپکٹر نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور کڑک کر کہا، خاموش، یہ سرکاری حکم ہے۔ اگر تم لوگوں نے مزاحمت کی تو ابھی حوالات میں بند کر دیے جاؤ گے۔ تمہارے پاس صرف 60 منٹ ہے۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بیٹوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ باپ جسے وہ کل تک بوڑھا اور چور کہہ رہے تھے، آج اسی کے دستخط نے انہیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ محلے دار بھی باہر جمع ہو گئے تھے اور وہ سب نواز احمد کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بیٹوں نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ زعفران اپنے باپ کے قدموں میں گرنے لگا، ابا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن نواز احمد نے اپنا پیر پیچھے ہٹا لیا اور بڑے سکون سے کہا، بیٹا، تم نے تو کہا تھا کہ میں دنیا سے الگ نہیں ہوں، باقی والدین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو جاؤ، اب باقی دنیا کی طرح خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، اور شاید تمہیں بھی میری عقل کی ضرورت نہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بیٹے جو اس حویلی کے مالک بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اپنے معمولی سامان کے ساتھ سڑک پر کھڑے تھے۔ نواز احمد نے اپنی حویلی کے بڑے بڑے گیٹ پر ایک نیا بورڈ لگتے دیکھا، جس پر لکھا تھا، نواز احمد فلاحی مرکز۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر جب نواز احمد فلاحی مرکز برائے بزرگ کا بورڈ لگ رہا تھا تو فضا میں ایک عجیب سا سکون اور وقار چھایا ہوا تھا۔ زعفران، عمران اور کامران اپنی بیویوں کے ساتھ سڑک کی دوسری طرف کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ تکبر اب خاک میں مل چکا تھا جس کے ذم میں وہ اپنے باپ کی تذلیل کیا کرتے تھے۔ عالیہ، جو کل تک 10,000 روپے کے جھوٹے الزام پر آسمان سر اٹھائے تھی، اب ایک چھوٹے سے بیگ کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کہاں جائے گی، کیونکہ اس کے اپنے میکے والے بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ ان تینوں خاندانوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ انسپکٹر نے جب دیکھا کہ سامان باہر آ چکا ہے تو اس نے حویلی کے مرکزی دروازے پر تالا لگا کر چابی نواز احمد کے حوالے کر دی۔ چچا نواز، اب یہ جگہ پاک ہو چکی ہے، اب یہاں سے کسی بدتمیز اولاد کی آواز نہیں آئے گی۔
بلکہ یہاں ذکر الہی ہوگا اور ان لوگوں کو پناہ ملے گی جنہیں معاشرے نے ٹھکرا دیا ہے۔ نواز احمد نے چابی تھامتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف ایک آخری نگاہ ڈالی۔ ان کے دل کا ایک گوشہ اب بھی باپ ہونے کے ناطے تڑپ رہا تھا، لیکن انہیں اپنے والد کی وہ نصیحت یاد آئی کہ کچھ گھاؤ کا علاج صرف جدائی ہوتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیاں روانہ ہوئیں، زعفران بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ابا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس گرمی میں سڑک پر کیسے رہیں گے؟ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم آپ کے غلام بن کر رہیں گے۔ عمران بھی پیچھے سے آ کر گڑ گڑانے لگا۔ جی ابا، وہ پیسے عالیہ کو مل گئے ہیں، وہ کہیں صوفے کے نیچے گر گئے تھے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بس اسے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نواز احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بیٹوں کی طرف ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ غلط فہمی بیٹا، غلط فہمی پیسوں کی ہوتی ہے، کردار کی نہیں۔ تم نے مجھے چور کہا، میری تلاشی لی، مجھے اولڈ ہوم چھوڑ کر آنے کی دھمکیاں دی۔ آج اللہ نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی، میں اولڈ ہوم میں ہی رہوں گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس اولڈ ہوم کا مالک میں ہوں اور تم یہاں کے مہمان بھی نہیں بن سکتے۔ نواز احمد کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ بیٹوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ تحصیلدار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نواز احمد، اب ان سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، آئیے اندر چل کر نئے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ نواز احمد نے حویلی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے، جبکہ باہر ان کی اولاد ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ عالیہ اور زعفران کے درمیان سڑک پر ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے کے لوگ جو کل تک ان سے ڈرتے تھے، آج ان پر آوازیں کس رہے تھے۔ یہ مکافات عمل کا پہلا مرحلہ تھا۔ اگلے 2 ہفتوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ نواز احمد نے اپنی نگرانی میں کمروں کی مرمت کروائی، نئے بستر لگوائے اور ایک بڑے ہال بنوایا جہاں بزرگ بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور نماز ادا کر سکیں۔ تحصیلدار کی مدد سے شہر کے مختلف کونوں سے وہ 20 بزرگ ڈھونڈ نکالے گئے جو واقعی بے سہارا تھے۔ کوئی ریلوے اسٹیشن پر سوتا تھا تو کوئی کسی کے بیٹوں نے شہر کے باہر فٹ پاتھ پر چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ 20 بزرگ حویلی میں داخل ہوئے تو نواز احمد نے خود دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ایک ضعیف شخص جن کا نام بابا رحمت تھا، جب حویلی کے صاف ستھرے کمرے اور نرم بستر کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ انہوں نے نواز احمد کا ہاتھ تھام کر پوچھا، بھائی، ان کا کرایہ کتنا ہوگا؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ نواز احمد نے مسکرا کر ان کے آنسو پوچھے اور کہا کہ بابا، اس کا کرایہ صرف ایک مسکراہٹ ہے اور فجر کی نماز کے بعد میرے حق میں ایک دعا۔ آج سے آپ اس گھر کے مہمان نہیں، مالک ہیں۔ حویلی میں اب رونق لوٹ آئی تھی، لیکن یہ وہ رونق نہیں تھی جو شور شرابے اور جھگڑوں سے بھری ہوتی تھی، بلکہ یہ وہ سکون تھا جو عبادت اور ہمدردی سے ملتا ہے۔ نواز احمد ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ان کے دکھ سکھ سنتے اور انہیں اپنے باپ کی وہ کتاب دکھاتے جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ دوسری طرف نواز احمد کے بیٹوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے شہر کے ایک گندے علاقے میں 2 چھوٹے سے کمرے لیے۔ جائیداد کی لالچ میں جو بھائی ایک دوسرے کے جان نثار بنتے تھے، اب ایک ایک لقمے کے لیے لڑ رہے تھے۔ زعفران کی نوکری بھی ان کی بدتمیزی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ انہیں ہر پل اپنے باپ کی وہ پکار یاد آتی تھی، بیٹا، ایک گلاس پانی تو دے دو۔ اب ان کے پاس پینے کو صاف پانی بھی نہیں تھا، لیکن اس میں وہ سکون نہیں تھا جو باپ کی دعا میں ہوتا ہے۔ ایک شام جب نواز احمد حویلی کے صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے تو چوکیدار نے آ کر اطلاع دی کہ باہر تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں کھڑی ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ نواز احمد کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا تھا، لیکن پھر انہیں وہ رات یاد آ گئی جب وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے کچن کے پاس گئے تھے اور انہیں چور کہا گیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے صحن میں لگے پرانے نیم کے درخت کے سائے طویل ہو رہے تھے۔ نواز احمد تسبیح ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھے تھے جب چوکیدار کی اطلاع نے انہیں ماضی کے تلخ جھٹکوں سے نکال دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ساتھیوں بابا رحمت اور دیگر بزرگوں کی طرف دیکھا جو اب ان کا نیا خاندان تھے۔ ان کے چہروں پر موجود اطمینان نواز احمد کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔
انہیں اندر لے آؤ، نواز احمد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب زعفران، عمران، کامران اور ان کی بیویاں صحن میں داخل ہوئیں تو ان کی حالت دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔ ان کے کپڑے میلے تھے، چہرے اترے ہوئے، اور آنکھوں میں وہ پرانی چمک اور تکبر کے بجائے گہری حسرت اور پشیمانی تھی۔ وہ سب خاموشی سے اپنے باپ کے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تک وہاں قبرستان جیسی خاموشی چھائی رہی، جیسے صرف پرندوں کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی۔ آخر کار زعفران نے ہمت جمع کی اور بولا، ابا، ہم ہار گئے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم آپ کے بغیر خوش ہوئیں گے، لیکن جس دن سے آپ کی بددعا ہمارے ساتھ چلی ہے، ہمارے رزق سے برکت اٹھ گئی ہے۔ ہم بھائی اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اس حویلی کے کسی ایک کونے میں جگہ دے دیں۔ ہم ان بزرگوں کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے جوتے بھی سیدھے کریں گے، بس ہمیں برباد ہونے سے بچا لیں۔ نواز احمد نے تصویروں کی اور ان کی طرف دیکھا، اور ان کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک گہرا دکھ تھا۔ بیٹا، تم اس دن ہار گئے تھے جس دن تم نے ایک گلاس پانی کے بدلے اپنے باپ کی عقل پر سوال اٹھایا تھا۔ تم اس دن ہار گئے تھے جب تم نے اپنی بیوی کے جھوٹے الزام پر مجھ جیسے بوڑھے کی تلاشی لی تھی۔ یہ حویلی اب میری نہیں ہے، میں نے اسے وقف کر دیا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا گھر ہے جنہیں تمہارے جیسے بیٹوں نے ٹھکرا دیا۔ عالیہ نے روتے ہوئے اپنے سر کی چادر سے آنسو پوچھے اور کہا، سسر جی، میں نے وہ پیسے خود چھپائے تھے تاکہ آپ کو نیچا دکھا سکوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے معاف کر دیں۔ نواز احمد کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، معافی مجھ سے نہیں، اس رب سے مانگو جس نے ماں باپ کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ میں ایک باپ ہوں اور اپنے خون کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ یتیموں کے نام کر دیا، جہاں سے اب کروڑوں روپے ان بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر چکے ہو تو جاؤ، محنت کرو، حلال کماؤ اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ میں تمہیں اس اولڈ ہوم کے فنڈ سے اتنے پیسے دے دوں گا کہ تم اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکو، لیکن اس دہلیز کے اندر اب تمہارا حق ختم ہو چکا۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ وہ دولت جس کے لیے انہوں نے باپ کو ذلیل کیا، وہ آج یتیموں اور مسکینوں کے کام آ رہی تھی، اور وہ خود خیرات کے مستحق بن گئے تھے۔ نواز احمد نے تحصیلدار کے ذریعے ان کے مالی مدد کروائی اور انہیں رخصت کروا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ انہیں دوبارہ گھر میں رکھتے تو شاید ان بزرگوں کا سکون پھر سے برباد ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، حویلی نواز احمد فلاحی مرکز کے نام سے دور دور تک مشہور ہو گئی۔ لوگ اب نواز احمد کے صرف ایک ایماندار پٹواری کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم مسلح کے طور پر جانتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت خوش تھے۔ ان کے پاس اب 20 باپ تھے اور جن کے ساتھ وہ دکھ سکھ بانٹتے تھے، اور سینکڑوں یتیم بچے تھے جو انہیں دادا ابو کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک سرد رات جب نواز احمد اپنے بستر پر لیٹے اپنے والد کی وہ پرانی کتاب پڑھ رہے تھے، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے والد ان کے سرہانے کھڑے مسکرا رہے ہوں۔ انہوں نے کتاب سینے سے لگائی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ صبح جب بابا رحمت انہیں جگانے آئے تو نواز احمد کے چہرے پر ایک ابدی مسکراہٹ تھی، لیکن ان کے روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی اور تکیے کے پاس پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ نواز احمد کا جنازہ اس شہر کا تاریخی جنازہ تھا۔ یتیم خانے کے بچے، شہر کے معززین اور 20 بزرگ سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ان کے بیٹوں نے جب اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیا تو انہیں احساس ہوا کہ اصل جائیداد زمین کے ٹکڑے یا بینک بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزت اور محبت ہوتی ہے جو انسان مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ آج بھی اس حویلی کے دروازے پر لکھا ہے، رزق کی تنگی مال کی کمی سے نہیں بلکہ کردار کی کمی اور والدین کی نافرمانی سے آتی ہے۔ یہ نواز احمد کی وہ وصیت تھی جو انہوں نے اپنی پوری زندگی سے ثابت کر دی تھی۔